سوال ہے، کسی بھائی نے سوال کیا ہے، شریعت میں بہنوں کا باپ کی ملکیت میں کتنا حق ہے؟ یہ میراث سے متعلق سوال ہے اور اچھا سوال ہے، اس لیے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکیوں کی شادی کر دی، جہیز باپ نے دے دیا تو اس کا حصہ ہو گیا، اب باپ کے مرنے کے بعد باپ کی جائیداد میں، باپ کے ترکے میں بیٹیوں کا کچھ نہیں ہوتا۔ معاذ اللہ، یہ سراسر خلاف شرع ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے تو ایک موقع پہ فرمایا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ باپ کی میراث میں لڑکیوں کا حصہ نہیں ہوتا تو یہ کفر ہے، کہ قرآن حکیم کا انکار ہے۔ قرآن حکیم کا ارشاد ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اولاد، اور علماء بیٹھے جانتے ہیں کہ اولاد ولد کی جمع ہے اور ولد کا معنی ہوتا ہے بیٹا بیٹی دونوں۔ تو یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے تمہاری اولاد یعنی بیٹے اور بیٹیوں کے بارے میں، کیا حکم دیتا ہے؟ للذکر مثل حظ الانثیین، دو بیٹیوں کے حصے کے برابر ایک بیٹے کا ہے۔ یعنی جب تقسیم کی جائے باپ کی میراث اور اس کے بیٹا اور بیٹی دونوں، مرنے والے کے بیٹے بھی ہیں اور بیٹی بھی ہیں، تو اس طرح تقسیم کریں کہ جتنا دو لڑکیوں کا ہو اتنا ایک لڑکے کا، یعنی لڑکی کے دونا لڑکے کا حصہ ہوتا ہے اور لڑکے کا آدھا لڑکی کا ہوگا۔ یہ کیوں سمجھ لیجیے کہ جتنا ایک لڑکوں کو دیں گے اس کا آدھا ایک لڑکی۔ جب لڑکے اور لڑکی دونوں ہوں تو یہ 4 آنا اور 2 آنا کے حساب سے ایسا نہیں ہوتا، لیکن لوگ کہتے ہیں لڑکیوں کا 2 آنا ہوتا ہے 4 آنا، یہ نہیں۔ جب لڑکے لڑکی دونوں ہوں تو اور جو وارثین ہیں ذوی الفروض فرائض، جن کا حصہ قرآن نے مقرر فرمایا ہے، ان کے حصے جیسے ماں کا حصہ دے دیا، باپ کا حصہ دے دیا، اور اب جو بچا وہ کیسے بٹے گا؟ تو ایک لڑکے کو 2 لڑکی سمجھ کر کے حصہ لگا دیا جائے۔ مثلا اگر کسی نے ایک بیٹا اور ایک بیٹی چھوڑا تو 3 حصے کر کے 2 حصہ بیٹے کو، 1 حصہ بیٹی۔ اگر کسی نے ایک بیٹا اور 2 بیٹی چھوڑی تو 4 حصے کر کے 2 حصہ بیٹے کو اور 1 حصہ دونوں بیٹیوں۔ اگر کسی نے ایک بیٹا چھوڑا اور 4 بیٹیاں چھوڑی تو 6 حصہ کر کے 2 حصہ بیٹے کو اور 1 حصہ چاروں بیٹیوں کو ملے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ بیٹیوں کا اتنا ہوگا۔ اب دیکھیے اگر 4 بیٹیاں ہیں اور 1 بیٹا ہے تو بیٹے کا کم ہو گیا بیٹیوں کے مقابلے میں۔ 4 بیٹیوں کو 1 حصہ 4 ہو گیا، اب بیٹے کو 2 ہی ملا۔ 1 بیٹا ہے تو 1 بیٹی کے مقابلے میں، ساری بیٹیوں کے مقابلے میں 1 بیٹی کے مقابلے میں اس کا دونا ہوگا۔ اب جتنی بیٹی ہوں گی بیٹے کا آدھا ہر ایک کو ملے گا، اگر بیٹے کو 2 تو بیٹیوں کو 1 ملتا ہے۔ تو یہ کب ہے؟ جبکہ بیٹا اور بیٹی دونوں۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص انتقال کر جائے یا کوئی ایسی عورت انتقال کر جائے کہ جس کی صرف بیٹیاں ہوں بیٹے نہ ہوں، وہ جو اوپر میں نے بتایا ہوتا تھا کہ بیٹی اور بیٹا دونوں، لیکن صرف لڑکیاں اگر ہیں تو پھر لڑکیوں کا حصہ مقرر ہے۔ 1 بیٹی اگر ہے پھر مرنے والے کی بیٹا نہیں ہے، صرف 1 بیٹی ہے تو اس کو آدھا، اور آدھے میں اب باپ کو، ماں کو، بھائی کو، جن کا حصہ ان کو دیا جائے۔ اور اگر 2 بیٹیاں یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں، مرنے والے کے بیٹے نہیں ہیں اور صرف بیٹیاں ہیں 2 یا 2 سے زیادہ، تو ان کو 2/3 بانٹا جائے گا۔ کل ترکہ میں سے اس کا قرض اور وصیت جاری کرنے کے بعد جو بچے تو وہ اگر 2 بیٹیاں یا 3 یا 4 بیٹیاں ہوں تو 2/3 ان بیٹیوں کو دیا جائے گا۔ تہائی سمجھتے ہیں، یعنی 1/3 1/3، 3 حصہ کر کے 2 حصہ بیٹیوں کا اور 1 حصے کو بقیہ والے۔ اس کو اچھی طرح یاد رکھیں، یہ قرآن کا حکم ہے،
یہ نص قرآن ہی ہے. اگر کوئی انکار کرے گا تو قرآن کا انکار کرنے کی وجہ سے کفر لازم آئے گا. اس لیے کوئی نہیں کہے کہ وہ باپ نے زندگی میں دیا. اب بعض لوگ کہتے رہے تو بیٹی کی شادی کر دی. کچھ بیٹے کہتے ہیں ہماری بہنوں کو باپ نے شادی کر دی ہو گیا. میں نے ان سے پوچھا تیری شادی کس نے کی ہے؟ تو شادی شدہ پیدا ہوا تھا. تیری شادی تو تمہارے باپ نے کی ہے. بیٹی سے زیادہ ہی بیٹے کی شادی میں لوگ خرچ کرتے ہیں. یہ ولیمہ وہ فلاں یہ لینا وہ خرچ لا. بیٹی کا خرچ دکھ رہا ہے کہ باپ نے شادی کر دی اور تمہاری شادی جو کی ہے وہ کر. زندگی میں باپ جو دے اس کو نہیں جوڑا جائے گا. بات زندگی میں باپ جو دے گا وہ گفٹ ہے, وہ تحفہ ہے, وہ ہدیہ ہے, وہ ہبہ ہے. وہ مرنے کے بعد نہیں جوڑا جائے گا. مرنے کے بعد تو یہ حق شرع ہے. یہ حق شرع ہے. اگر باپ بول کے بھی جائے کہ میں نے اپنی بیٹیوں کی شادی کر کے جہیز دے دیا ہے, اب میرے مرنے کے بعد میری میراث میں اس کا حصہ نہیں ہوگا, تب بھی ان کا حصہ لگے گا کہ یہ حق شرع. یہ یاد رکھیں. کچھ کہتے ہیں نا اور وہ اپنے باپ سے وصیت کی تھی کہ لڑکیوں کو مت دینا, خالی لڑکوں میں تقسیم کرنا. یہ وصیت نہیں چلنے والی, بلکہ حق شرع ہے. اور میراث اسی طرح تقسیم ہوگی جیسا اللہ نے اپنے کلام حدیث میں حکم فرمایا.